الغفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ کے دین کی باتیں اللہ کے دین کے کاموں کے لیے ہی سنی جاتی ہے، یہی سننا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اور ایسے ہی سننے کا حکم بھی دیا ہے، ایسا ہی سنو۔ فبشر فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ سننے کی رہبری کی فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہم کو سمجھانے کا اسلوب ہے کہ بشارتوں سے سمجھا رہے، ورنہ تو دھمکیوں سے بھی سمجھا سکتے تھے۔ ہاں، اللہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، وہ دھمکیوں سے بھی سمجھاوے تو اس کو حق ہے۔ کیوں کہ ساری چیزیں اسی کی ہے، اسی نے دیا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی چلا رہا ہے، اسی کے چلانے سے سارا نظام چل رہا ہے، کسی کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، پوری کائنات میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ ہی کا امر ہے یہاں، اور اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں کہ ان کے کاموں پر ان کو بشارتیں دیتے ہیں تاکہ وہ خوش عمل کریں۔ اللہ کی بشارت، اللہ کے انعامات کے شوق میں عمل کرنا چاہیے۔ ایمان اور احتساب جو حدیثوں میں ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی باتوں پر، اللہ کی وعدوں پر یقین کرے، اور پھر اللہ نے جو دینے کا وعدہ کیا ہے اس کو حساب میں رکھے کہ اللہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، اور اس کی امید میں کام کرے۔ ہاں، کوئی دوسری امید نہ رکھے، اللہ دینے والے اور بہت دینے والے، بہت دینے والے۔ ہاں، ایک بھی نیکی ہوگی تو اس کو بڑا چڑھا کر اس کا بدلہ دیں گے۔ یہ بشارتیں ہیں، اس نے کہا وبشر عباد، بندوں کو بشارت دو۔ کون سے بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، ان بندوں کو بشارت دو جو بات کو اپنے ارادے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایک تو سننے کا ارادہ نہ ہو، دھیان بھی نہ ہو، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کون آیا کون گیا، کون چڑھ رہا ہے کون اتر رہا ہے، ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، ایسا سننا نہیں، بلکہ سننا جو پسند کیا گیا ہے وہ یہ الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ، بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ مستمع اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے، اور سامع اس کو کہتے ہیں کہ بغیر ارادے کے اس کانوں پر آواز آ رہی ہے، جیسے بازار میں سے گزرے تو کہیں قرات کی آواز آتی ہے، کہیں اور چیزوں کی آواز، آدمی گزرتا رہتا ہے تو کانوں پر آواز، کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن کان پر آواز آتی ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ ارادے کے ساتھ سنے۔ جیسے ڈاکٹر کی بات سنے تو کیسے سنتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھتا ہے، ڈاکٹر کی بات سنتے وقت، وکیل کی بات سنتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دھیان کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اور اس سوجھ بوجھ کے ساتھ سنتا ہے ان کی باتیں کہ یہ بات میرے لیے کی جا رہی ہے۔ ہاں، ڈاکٹر کی بات میرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، وکیل کی بات میرے مسئلے کے لیے ہے، میرے قضیے کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو دین کی بات بھی یہی ہے کہ یہ ساری باتیں میرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہی صحیح سمجھے ہیں، یہی سمجھ کر، یہی صحیح کر بھی رہے۔ اس نے کہا کہ سننا بھی ہے، اور سن کر کے جب عمل کا تقاضا آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھے سے ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ یہی لوگ سمجھدار ہیں۔ ہاں، یہی لوگ سمجھدار ہیں اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں۔
ماننے والے بھی ہیں اور یہی لوگ سمجھ ڈالیں. یہ اسلوب سمجھایا ہے دین کی باتوں کے سننے کا، کیونکہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ ہر طرح کی کامیابی کے لیے دیا ہے. ہر طرح کی کامیابی. فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دین سے، جو دنیا سے بھی متعلق ہو اور آخرت سے بھی متعلق ہو. اسے کہتے ہیں کامیابی، فلاح. یہ کامیاب ہو گئے، کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. تو کامیابیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین والا راستہ دیا ہے، اور دین کا تقاضا ہے اتباع. کہ دین کا کیا تقاضا ہے؟ کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع کرو، یعنی اپنے آپ کو پابند کرو. یہ دین کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو. عقیدہ کے بھی پابند، سب سے پہلے تو نیت کا پابند، کہ اپنے آپ کو نیت کا پابند کرو. نیت کی حالت ایسی ہے کہ کبھی عمل اچھی نیت سے ہوتا ہے، کبھی بری نیت سے ہوتا ہے، کبھی بغیر نیت سے ہی ہوتا ہے. عادت پڑی ہوئی ہے، عمل کر لیا، یہ ہوتا ہے. عادت پڑی ہوئی ہے، جوتا پہننے کی عادت ہے، سیدھے پاؤں سے پہن لیا، کوئی دھیان نہیں ہے کہ سیدھے پاؤں سے سنت ہے، ہاں، اور بائیں پاؤں سے اتارنا سنت ہے، کوئی دھیان نہیں ہے، عادت پڑی ہوئی. تو عادت تو اچھی ہے، لیکن عادت کو عبادت بنانا ہے. ہمارے دین کا کمال یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے کہ ہماری ضرورتیں بھی دین بن جاتی ہے، ہماری عادتیں بھی دین بن جاتی ہے. کیونکہ چیز پہلے عادت میں آتی ہے. قاعدہ یہ ہے، پہلے عادت میں آتی ہے. چھوٹے بچے سے نماز پڑھوانے کا جو حکم ہے کہ ان سے نماز پڑھواؤ. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان سے نماز پڑھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو ذرا تیزی کر کے ان کو نماز پڑھاؤ. ان کو تیزی کرو، مارو ہاتھ سے، ہاں، تاکہ وہ پابند ہو جائے. حالانکہ اس پر نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نابالغ ہے، لیکن نماز پڑھانی ہے. یہ کیوں پڑھانی ہے؟ تاکہ وہ نماز کا عادی بنے. یہ مصلحت ہے. جب بچپن سے عادی ہو گیا تو جوانی میں اس کو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. دوسری ہوتی ہے، ہاں، کہ زمانے میں آدمی تمام چیزوں کی آزادی چاہتا ہے، تمام چیزوں کی آزادی، کوئی پابند آزاد. الشباب شعبہ من الجنون، یہ تو جنون کا ایک شعبہ ہے، زمانے دیوانگی ہے. لیکن بچپن سے عادت ہو گئی، اب زمانے میں مشکل نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ایک بات کی ہدایت دیتے تھے، خاص طور سے اللہ کے راستے میں جانے والوں سے اور دین کے کام کرنے والوں سے. یہ ہدایت دیتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں لوگوں کو لے کر اللہ کے راستے میں، تو ان کو بہت ساری باتیں کہی، جسے آپ حضرات روانگی کی باتیں سنتے ہیں اپنے ذمہ داروں سے. ایسے ایک مہم پر ان کو بھیج رہے تھے تو بہت ساری باتیں کہی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، کہ بار بار کرنے سے، دھیان سے کرنے سے اس کی عادت ہو گئی، خیر کی عادت ہو گئی. اب عادت کو عبادت بنانا ہے. تو عادت عبادت بنتی ہے یہ کب؟ کہ اس عمل کا کیا فائدہ ہے، اس عمل کی کیا فضیلت ہے، یہ معلوم ہو جائے. فضیلت نہیں معلوم ہے تو ایسا ہے جیسے کسی چیز کی قیمت بھی نہیں معلوم ہے اور وہ چیز کو وہ بیچ رہا ہے. ایسا کوئی بیپاری نہیں ہے
کہ اپنی کوئی آئٹم، اپنی کوئی چیز بیچے اور اس کو قیمت نہیں معلوم ہے. ایسا کوئی نہیں، بلکہ جو چیز وہ بیچتا ہے، چھوٹی بڑی بھاری، وہ اس کے اصلی دام کو بھی جانتا ہے اور اصلی دام پر کیا منافع اس کو ملنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اسی کا نام تجارت ہے. نہیں کمانی ہے کہ یہ دھوکے میں ہے. یہ ان کا دھوکہ کھلے گا. دھوکہ اس کو کہتے ہیں جب وہ کھلے تو پچھتاوا ہو، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. کہ جب کھلا، حقیقت کھلی تو پچھتاوا، تو کہ مجھے دھوکہ ہو گیا، مجھے دھوکہ ہو گیا. تو یہ دھوکہ ہے کہ تھا کچھ، سمجھا کچھ. تو اس لیے دھوکے سے بچنے کے لیے دنیا کی حقیقت بھی بتائی ہے کہ یہ دھوکے کا سامان بھی ہے، اور دھوکے کا سامان اس کے لیے ہوگا جو اس کے ذریعے سے آخرت کو برباد کرے، اور کمانے والا وہ ہوگا جو اس کے ذریعے سے آخرت کمائے، کہ فانی سے آخرت کمائی. ہاں، کہ یہ سمجھدار ہے. اس کو فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا. کیس اور سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاوے، دوسرے کاموں میں لگاوے، اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے. ہاں، اور اس لیے لگاوے تاکہ موت کے بعد یہ کام فائدہ دے، موت کے بعد اس کا اثر اور اجر آوے. تو یہ سمجھدار قرار دیا گیا ہے کہ دنیا سے آخرت بنانے والا ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دین اس کے لیے اتارا ہے. اور دین میں دو چیزیں اصل ہیں، ایک ایمان اور ایک علم. یہ دین اصل ہے. بزرگوں نے فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین میں دو ہی چیزیں اصل ہیں، ایک ایمان اور ایک علم. یہ دو اصل ہیں. ایمان، اللہ سے تعلق پیدا کرو. اللہ نے اس لیے ہم کو وجود دیا ہے تاکہ یہ اللہ کو پہچانے، اور اس نے پہچاننے کی بہت سی علامتیں اپنی قدرت سے بنائی ہے، اور اپنے احکامات دیے ہیں، اپنے انعامات دیے ہیں، اور کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی موت دینے والا نہیں، کوئی حیات دینے والا نہیں. یہ سب چیزیں معروف ہیں، اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. تو ایمان کہ اللہ ہے، اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے، ہمیشہ رہے گا. ایمان کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو. کہ اللہ سے کون سا تعلق پیدا کرنا ہے؟ کہ بندگی کا تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی دوسرا کاروباری تعلق نہیں ہے. ہاں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، رشتہ داروں کا تعلق ہوتا ہے، کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، دوسرے تعلق ہوتے ہیں. ایک ہی تعلق ہے، وہ کیا؟ کہ عبادت کا تعلق ہے، بندگی کا تعلق ہے. وہی اصل تعلق ہے کہ اللہ سے اپنی بندگی کا تعلق صحیح کرو، بندہ بن کر کے زندگی گزارو. بندہ بن کر کے زندگی گزارنا یہ اصل ہے. ہاں، کہ اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق، اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ کہ رحمت کا تعلق. اللہ کے مخلوق پر رحم کرو اور اللہ کی بندگی کرو. آپس میں بھائی رہو اور اللہ کے بندے بنو. حدیثوں کونوا عباد اللہ اخوان، کہ اللہ کے تو بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. اللہ کا ظلم اپنے لیے بھی جائز نہیں رکھتا، بندوں کے لیے بھی جائز نہیں رکھتا. یہ دین ہے. دین کے معنی ہی بدلے کے ہیں. کہ دین کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ دین کا ترجمہ بدلا. دین بگڑا ہے تو برا بدلائے گا، دین بنا ہے تو صحیح بدلائے گا. جی ہاں. اور دین نام ہے ایمان اور علم کا، کہ اللہ پر ایمان. پھر جن باتوں کی اللہ نے خبر دی ہے اور ہم نے نہیں دیکھی ہے اس پر ایمان. ہاں، ہم نے نہیں دیکھی ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، نبیوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا. اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، بغیر دیکھے ماننا. بغیر دیکھے مانا، ایمان بالغیب، یہی معتبر ہے.
کہ بغیر دیکھے اللہ کی بات مان لی، ایمان بالغیب، اور مان کر کے پھر اس کے جو جو تقاضے تھے وہ ہم نے پورے کیے کہ اب یہ زندگی صحیح ہوئی۔ اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، جیسے روزانہ ہم سنتے ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ جاری کیا ہے، نبیوں کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جیسی جیسی لوگوں میں صلاحیتیں بڑھتی گئی، جیسے چھوٹا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا ایک لباس ہوتا ہے، پھر ذرا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا لباس ہوتا ہے، پھر اپنے آخری حد پر پہنچتا ہے پھر اس کا آخری لباس ہوتا ہے، اب گھٹنا بڑھنا اب لباس میں نہیں ہوگا۔ ایسے ہی انسانیت کہ بڑھتے بڑھتے جتنی بڑھتی تھی اس قسم کی دین آتا تھا، جتنی بڑھتی تھی اس قسم دین آتا، آخر میں انسانیت پوری اپنے حد پر پہنچ گئی، جیسے قد اپنے حد پر پہنچ گیا تو آخری دین آ گیا، اب گھٹنا بڑھنا کچھ نہیں، یہ آخری دین آ گیا، اس کے لیے آخری نبی آیا، آخری کتاب آئی۔ یہ ہمارا دور ہے کہ ہمارا دین، کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہماری کتاب آخری ہے اور یہ امت بھی آخری ہے۔ اب اس کو پوری بات ان کو بتا دی گئی ہے، ایمان کے لائن کی، عبادت کے لائن کی، لین دین کی لائن کی، ضروریات کی لائن کی، آپس کے حقوق کی لائن کی، اپنی اصلاح اور اپنی ترقی کے لائن کی، یہ ساری باتیں ان کو بتا دی گئی۔ دین ہے کامل دین، کہ ہم نے دین پورا دیا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں بھی پورا دین لانا ہے، پورے دین کا ہی تقاضا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو پورا دین دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو راضی کر لیں گے تو ان کے لیے سب کچھ ہے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ رہبری ہے دنیا کے اسباب کے بارے میں کہ اسے اپنے آخرت بناؤ۔ تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ایمان کو اور علم کو اتارا ہے، یہ میں کہنا جا رہا تھا کہ دنیا سے آخرت بنے گی ایمان سے اور علم سے۔ ایمان اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے، اس کے فیصلوں پر، اس کے حکموں پر اپنے آپ کو پابند کرنے کا نام ہے، پھر اپنی جان مال کو اس کے حکموں کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے۔ ایمان، اور پھر اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہے کس بات سے ناراض ہے اس کا جاننا ضروری ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ علم، وہ علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ علم و ذکر ہمارے ہاں ہے، وہ اسی کام کے لیے ہے، وہ اسی کام کے لیے ہے کہ اس علم سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس بات سے راضی ہے، کیا کرانا چاہتے ہیں، کیا کس بات سے بچانا چاہتے ہیں، اور جس بات کو کریں گے اس پر کیا انعام ملے گا۔ جس بات کو اللہ سے ڈر کر کے چھوڑ دیا ہے، بچ گیا ہے، اس بچنے پر کیا انعام ملے گا۔ عام طور پر بچنے پر کوئی انعام نہیں ملتا، لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچایا ہے نافرمانی سے تو اس پر انعام ملے گا، کہ اللہ سے ڈر سے یہ چھوڑ دیا ہے کہ اس کو انعام ملے گا، کہ ہم سے ڈرا ہے یہ، تو اس کا ڈرنا اس کے ایمان کی علامت ہے۔ تو وہ علم ہم کو دیا ہے، علم فضائل کا، علم مسائل کا، علم فضائل کا، علم مسائل کا، یہ دو علم ہم کو دیے گئے ہیں دین پر چلنے کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو کمال تک پہنچانے کے لیے، کہ دین پر چلنے کے لیے ہے اور کمال پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ہے کہ علم دیا ایمان کو کامل کرنے کے لیے۔ اگر علم نہیں ہے تو جاہل ہوگا، جاہل ہو کر ایمان کا کیا حق ادا کرے گا؟ جاہل ہو کر حق ادا نہیں کرتا۔ جہالت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ جہالت کی وجہ سے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے، اس لیے اس کو جاہل کہتے ہیں کہ اس نے حقوق کو پامال کیا ہے۔ اللہ سے جاہل ہوا تو اللہ کا حق پامال کرے گا۔
کہ جہالت اس لیے منع ہے کہ جہالت کی وجہ سے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے. جاہل اسی کو کہتے ہیں جس کو حقوق کی خبر نہ ہو. یہ نہیں کہ جس کو دستخط کرنا نہ آتا ہو، وہ نہیں، بلکہ ہمارے ہاں دین میں وہ آدمی جاہل کہلاتا ہے جس کو اپنی ذمہ داری کے حقوق کی خبر نہیں ہے، اس لیے اس کا جاننا فرض ہو گیا. دین سیکھنا فرض کیا اللہ نے کہ دین سیکھو، دین سیکھنا فرض ہے. ہاں، سیکھنے والوں کے لیے فضیلت ہے، سکھانے والوں کے لیے فضیلت ہے. سیکھنے والوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جو دین سیکھیں گے ان کے لیے اللہ کی مخلوق مغفرت کی دعا کرے گی. ہاں، چونٹیاں، مچھلیاں، کہ یہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی جو دین سیکھتے ہیں، اور جو دین سکھاتے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ کہ یہ تو سکھانے والے ہیں، ان کا انعام الگ ہے. کہ دین سکھانے والوں کو یہ انعام ملتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر. حدیث شریف میں کہ اللہ رحمتیں اتارتا ہے، فرشتے رحمتوں کی دعا مانگتے ہیں. کن کے لیے؟ کہ جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں. ہاں، کیونکہ یہ بڑا کام ہے. دین کی باتیں سیکھنا اور سکھانا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں. اسی سے حقوق پہچانے جائیں گے. اس کی پائمالی سے فساد ہوتا ہے، حقوق کی ادائیگی سے سلامتی آتی ہے. اس لیے جو علم ہم کو دیا ہے وہ حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے. اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، آپس کے کیا حقوق ہیں، یہ اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے. جو ہمارا تیسرا نمبر ہے. تیسرا نمبر خالی گننے کے لیے تھوڑا ہی کبھی پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، کہ نہیں، یہ تو زندگی میں لانے کے لیے ہے. زندگی میں لانے کے لیے ہے اور زندگی کو اس کے تابع کرنے کے لیے. اس لیے اس علم کو سیکھنا ہے. اس علم کی دو قسمیں ہیں، ایک فضائل کا علم ہے، ایک مسائل کا علم ہے. ہاں، ایک فضائل کا علم ہے. فضائل کا علم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بندہ کوئی عمل کرے گا تو اس پر اس کا خدا اس کو کیا دے گا. جب آپ دام پیش کریں گے دکاندار کو تو وہ دام لے کر وہ مال دے گا. بازار میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دام دیے، اس نے مال دیا. ہاں، بغیر دام کے مال ملتا نہیں ہے. ایسے اعمال اور اعمال کا علم ہم کو دیا ہے. یہ علم پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دیں گے. تو بدلے کی جو تفصیلات ہیں اس کا نام فضائل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے ہیں اور عمل کرنے کے طریقے یعنی مسائل بھی بتائے ہیں. ان دونوں کا نام علم و ذکر ہے. ان دونوں کا نام علم و ذکر ہے. ایک ایک چیز کے فضائل بتائے.